السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ الرحمن، پارٹ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورج اور چاند بالکل مقررہ حساب کتاب کی پیروی کر رہے ہیں۔ حسبان، حساب کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین ہو، اور تمہارے پاس وہ خوبی ہے جو کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ البیان، وہ بھی اللہ کی شاندار مخلوق ہیں، لیکن وہ وقت کی قدر کرتی ہیں۔ یعنی سورج اور چاند اللہ کی شاندار مخلوق ہیں، لیکن وہ وقت کی قدر کرتی ہیں، اور وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں، یہاں تک کہ ہمارا نظم و ضبط بھی ان پر منحصر کرتا ہے۔ اور جب وہ وقت کی قدر کرتے ہیں اور نظم و ضبط کے پابند ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس کی پیروی کر سکتے؟ ہمارے سارے کیلنڈر سورج اور چاند پر منحصر ہیں۔ اس نقطہ نظر سے قرآن نظم و ضبط کی دعوت دے رہا ہے۔ ہماری نماز کے اوقات سورج کی نقل و حرکات پر منحصر ہے، اور ہمارے روزے اور حج کے دن چاند کی حرکات پر منحصر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم باقی مخلوق کی اچھی خوبیاں دیکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ وی آر دا امہ آف ڈسپلن۔ اگر ہم سورج اور چاند پر غور کریں تو ہم اپنے وقت کی زیادہ قدر کریں گے، ہمیں اپنے وقت کی زیادہ قدر ہوگی۔ جس خالق نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس کو ایسی چیزیں بنانا پسند ہیں جو نظم و ضبط کی پابندی کرتی ہیں، جیسے سورج اور چاند ناقابل حد تک نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی نظم و ضبط و رسولوں کی پیروی کریں۔ Another scary meaning of حسبان، عربی میں حسبان کا ایک اور مطلب ہے عظیم تباہی جو صحیح وقت پر ہونے والی ہے، ٹائملی ڈسٹرکشن۔ سورہ کہف میں آیا ہے، آیت ہے سورہ کہف کی، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند نہ صرف ایک کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند ایک مقررہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی سورج اور چاند تباہی کے دہانے پر ہیں۔ اس کا یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ قیامت کی سب سے عظیم نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن اور آخری پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ ان واقعات کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے اہم آخری واقعہ قیامت کا آنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی نشانی ہے شق القمر، جس کا ذکر اس سے پچھلی صورت میں بھی کیا گیا ہے۔ سورہ قمر میں آیا ہے، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ لیکن چاند کے پھٹنے سے بھی زیادہ بڑی نشانی ہے قرآن کا نازل ہونا اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا۔ اس کے بعد اب جو سب سے بڑا واقعہ ہونے والا ہے وہ سورج اور چاند کا تباہ ہونا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا سورہ رحمان کی، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی آراء ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی ستارے اور درخت اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ نماز میں ہمارا سب سے عاجزانہ عمل سجدہ ہوتا ہے، جب ہمارے اندر کوئی غرور اور تکبر باقی نہیں رہتا، اور ہم اپنی خوشی سے اپنا سر اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ستارے اور درخت بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔
امام العوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹوٹتا ہوا تارا دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب کسی درخت پر پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں جیسے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہوں۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ عربوں کو صحرا میں ستارے اور درخت دلکش لگتے تھے اور وہ انہیں دو چیزوں کا نظارہ کرتے تھے۔ وہاں پہاڑ یا دریا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صحرا میں اگر دن کے وقت کوئی درخت نظر آ جائے تو ان کو بلا معلوم ہوتا تھا اور رات میں وہ ستاروں کی مدد سے راستے تلاش کرتے تھے۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی وہ دو چیزیں جن کا وہ احترام کرتے تھے وہ گرنے والی ہیں، یعنی وہ دو چیزیں جو عربوں کو دلکش لگتی تھی وہ بھی گرنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ قیامت کے روز ستارے اور درخت سب سجدے میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ابھی بھی ہو رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ روز آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کے روز ستارے گرنے لگیں گے جیسے وہ سجدے میں گر رہے ہوں، اور وہ درخت بھی گر جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اب اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اگلی 3 آیات میزان کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آسمان کی بات کی کہ اس کو بلند کیا اور میزان قائم کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد ہماری بات کی کہ تاکہ تم لوگ میزان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ میں نے آسمان توازن کے ساتھ بنایا ہے تاکہ تم میزان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی باقی مخلوق کو دیکھیں، سوچیں اور پھر ان کی اچھی خوبیوں کو اپنے اندر اپنائیں، جیسے ہم سورج اور چاند کا نصب و ضبط دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اسی طرح ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں یا دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کائنات توازن میں ہے، سارے سیارے، آسمان، زمین سب متوازن ہیں، تو ہمیں بھی بیلنس رکھنا چاہیے، ہمیں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم ناانصافی یا کسی کو دھوکہ دینے لگتے ہیں تو اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اوپر آسمان کو دیکھو کیسے وہ توازن کے ساتھ بنایا گیا ہے، سورج، چاند اور ستارے سب متوازن ہیں اور ساری کائنات کا بیلنس برقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اللہ کو بیلنس پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز متوازن رہے، اللہ کو چیٹنگ نہیں پسند۔ جب ہم کسی کو چیٹ کرنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ آسمان کو دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اپنی صحیح جگہ پر صحیح سلامت ہے۔ ہمیں بھی اپنی حدود میں واپس آ جانا چاہیے۔ جب تک کائنات متوازن ہے تب تک ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم بھی خود کو توازن میں رکھیں۔ جس دن کائنات اپنا توازن کھو دے گی اس دن ہمارے اعمال کا میزان بلند کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور وہاں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت پر کام نہیں کرتے، یا ہمارے ماں باپ نے ہم پر بھروسہ کر کے ہمیں کالج یا یونیورسٹی بھیجا ہے اور وہاں ہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اسائنمنٹ یا پیپرز کی تیاری نہیں کرتے، تو ہم نہ صرف خود کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ ہم میزان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ عدل اور انصاف کا معاملہ ہے کیونکہ ہم پر کسی کام کے لیے بھروسہ کیا گیا تھا اور ہم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ آگے سورہ میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھل ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ اب یہاں پر ان آیات میں کیا ذکر ہے کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ وَالْعَرْضَ وَدَاحَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ اللہ نے زمین کو ہموار بنایا کہ وہ تمہیں اپنے اندر سما نہ لے، زمین پھٹ نہ جائے، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلنے لگے۔ لِلْأَنَامِ، ساری مخلوق کے لیے اللہ نے زمین کو عاجز اور ہموار بنایا ساری مخلوقات کے لیے۔ ہر قسم کے جانور، پھول، پودے، پتوں کے لیے ہر جانور کی دوسری سے الگ ضرورت ہے۔ کسی کو خشکی کی، کسی کو ٹھنڈ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کے حساب سے ان کے گھر بنوائے۔ اور صرف جانور ہی نہیں بلکہ پھول اور پودوں کا بھی خیال رکھا۔ کسی کو روشنی چاہیے، کسی کو سایہ چاہیے، کسی کو چکنی مٹی چاہیے، کسی کو ہموار زمین چاہیے۔ ان کے لیے ان کی مٹی بدلی، موسم بدلا، ہوا کی نمی اور بادلوں کی رفتار بدلی۔ یعنی اللہ کی یہ خوبی ہے کہ جس مخلوق کو اس نے بنایا ہے اس کی ضرورت کا بھی وہ خیال کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کرتا ہے کہ یہ جاندار کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، گھر کیسے بنائے گا، کپڑے تک کی ضرورت کا خیال کیا، ہر ایک کے کھانے سے لے کر اس کے رہنے تک کا خیال رکھا۔ آپ سوچیں کہ اس نے ایک پرندے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا اس نے؟ جب ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، وہ ہر ایک مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کو بیلنس یعنی توازن پسند ہے، اور دوسرا اس کو خیال رکھنا پسند ہے، وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ اب خیال رکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہسپتال میں تو مریض کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل کے خیال رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ فیہا فاکہۃ، زمین میں اس نے ایسے پر رکھے جن کو کھا کر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ فاکہہ فعل خوش ہونا، فاکہۃ ایسا پھل جس کو کھا کر خوشی ملے۔ آپ کو آم، مالٹا، میٹھا خربوزہ کھانے کو ملے تو آپ کو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، آپ سے الحمدللہ کہے بغیر رہا نہ جائے۔ والنخل، کھجور کے درخت، کھجور کے درخت نہ صرف عربوں کے لیے خوبصورتی کی علامت تھے بلکہ آج بھی دنیا میں جو گھومنے کے لیے سب سے مہنگی جگہیں ہیں یا ریزورٹس ہیں جہاں کھجور کے درخت ہوتے ہیں جو دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتے ہیں۔ ذات الاکمام، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اکمام کسی چیز کو لپیٹنا، یہاں اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں کھانا دیا بلکہ اسے غلافوں میں لپیٹ کر دیا۔ جیسے مالٹے کا غلاف ہوتا ہے، آم، تربوز، خربوزہ سب غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور سب کے رنگ مختلف ہیں، سب کی خوشبو الگ الگ ہے، اور پھر ان کا ذائقہ بھی اتنا خوشگوار رکھا، حالانکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں مزیدار کھانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں مسکرانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہمارے کھانے کو خوبصورت پیکنگ میں ہونے کی ضرورت تھی، ہمیں تو صرف فیٹس، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس چاہیے تھا۔ ان کا کوئی ذائقہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کھا لیتے کیونکہ ہم نے زندہ رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا مزے کا بنانے اور اس کو خوبصورت پیکنگ میں لپیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم ویسے بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس کا خیال رکھنا ہے،
یہ ہمارے لیے اس کی محبت کا اظہار ہے، یہ ہمارے لیے اس کی محبت ظاہر کرنا ہے کہ کھانا اس نے ہمارے لیے غلافوں میں لپیٹ کر دیا ہمیں۔ اچھا، یہ سارا اہتمام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری ضروریات ہی پوری نہیں کی بلکہ ہماری خوشی کا بھی اہتمام کیا۔ دیکھو تمہیں میں کیسے کھلاتا ہوں، تم اپنے جانوروں کو کیسے کھلاتے ہو اور میں تمہیں کیسے کھلاتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے اندر خوبصورتی کا عنصر بھی ڈالا اور پھر اس کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ نے مختلف رنگ و خوشبو والے پھل دیے خاص کر ہمارے لیے۔ کیا اس سے بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ الرحمن ہے؟ اس سے بھی تمہیں اس کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، بیج دیے تاکہ تم کھیتی باڑی کرو اور مزے مزے کی ہوائیں دیں۔ ہمارے لیے یہ ہوائیں دی جس میں تمہیں خوشبو آتی ہے، جب صبح اٹھتے ہو تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تمہاری روح کو تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ عصفی، کھیت، جب کھیتی باڑی ہو جاتی ہے کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں کتنا خوبصورت نظارہ دیا اس پر، وہ غور کرو، وہ تم سے محبت نہیں کرتا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں اس کی بات مانوں، جو میں اس کی مانوں۔ اللہ نے قرآن میں صرف لاجیکل دلیل نہیں دی بلکہ اس نے ہمارے دل سے بات کی ہے، تمہارے ضمیر سے پوچھا ہے کہ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔